الٹی سیدھی چیزیں استعمال کر کے اپنے وجود کا کچومر بنا دیا اور اب بہانے بنا رہی ہو کہ انفیکشن ہے۔ ارسلان شاہ کی کرکتی ہوئی غسیلی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ لال بلب کی مدھم اور پر اسرار روشنی میں دلہن بنی بیٹھی مہربانوں پر دھاڑا تھا، جو خوف سے تھر تھر کامتے ہوئے اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، گندا کپڑا استعمال کرنے کی وجہ سے انفیکشن ہوا ہے۔ میں بالکل پاک دامن لڑکی ہوں، مہربانوں نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی صفائی پیش کی، مگر سامنے کھڑے ارسلان شاہ کے وجود سے اٹھتی غصے کی تپش نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ارسلان شاہ کی پہلی بیوی ہانیہ 3 سال قبل ڈلیوری کے دوران اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور تب سے وہ تنہائی اور جذباتی محرومی کا شکار تھا۔ آج اپنی نئی نویلی دلہن کو اس طرح خوف زدہ اور خود سے دور دیکھ کر اس کے اندر کا غصہ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ پاک دامن، ارسلان نے سخت اور پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ مہربانوں کے گلابی گال کو انگوٹھے سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کا سانس بے ترتیب ہو رہا تھا۔ جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، مجھے تمہاری اس معصوم صورت اور لمبی زبان پر 1% بھی یقین نہیں آئے گا۔ ارسلان، پلیز خدا کا خوف کرے۔ مہربانوں کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ ایک مظلوم یتیم لڑکی تھی، جس کی ظالم اور لالچی سوتیلی ماں نے محض دولت اور اونچے خاندان کی لالچ میں اس کی شادی اس جنونی اور سخت مزاج ارسلان شاہ سے کروا دی تھی۔ ارسلان نے اس کی التجا پر کوئی توجہ نہ دی اور ایک ہی جھٹکے میں اسے بیڈ پر گرا دیا۔ مہربانوں کے سر سے بھاری سرخ دوپٹہ سرک کر ایک طرف جا گرا اور اس کی گھنی زلفیں بکھر کر بیڈ پر پھیل گئی تھیں۔ عروسی لباس، چہرے پر چھائی زردی، آنکھوں میں تیرتی آنسو اور خوف سے کامتے لب اس کی بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ اپنے آپ کو سیدھا کرو۔ ارسلان کی آواز میں ایسا تحکم تھا کہ مہربانوں کا وجود مزید سمٹ گیا۔ ارسلان نہیں، خدا کے لیے، وہ کپ کپاتی آواز میں التجا کر رہی تھی، مگر ارسلان کے غصے نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے اس کی کلائیوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور موبائل کی فلیش لائٹ آن کر کے جب اس کے جسم پر نظر ڈالی تو اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تیز روشنی میں مہربانوں کی جلد پر شدید ریشز، سرخ چھالے اور واضح سوجن دکھائی دے رہی تھی۔ ارسلان کی گرفت فوراً ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ چند لمحے پہلے تو جو غصہ اور جنون اس پر طاری تھا وہ یکا یک غائب ہو گیا۔ ادھر گھر کے دوسرے حصے میں سمیرا بھابھی خالہ نسرین سے کہہ رہی تھی، ارے خالہ، میں تو اس منحوس سے تنگ آ گئی ہوں، آپ کی نظر میں کوئی رشتہ ہو تو مجھے بتانا، اس کے ہاتھ پیلے کر کے اسے رخصت کرو۔ ایک تو بھائی کے سامنے مظلومیت کے ڈرامے کرتی ہے اور سمجھتی کہ میں اس پر بڑا ظلم کر رہی ہوں، ہر وقت خاموش رہتی ہے، جان بوجھ کر معصوم صورت بنا کے رکھتی ہے۔ بڑی گھنی لڑکی ہے یہ۔ سمیرا بھابھی نفرت سے مہربانوں کو دیکھ رہی تھی، جو خاموشی سے کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ ابھی ابھی اس نے خالہ نسرین کے لیے چائے بنائی تھی۔ خالہ نسرین نے بھی اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت معصوم صورت لڑکی تھی، کوئی 20-21 سال کی، بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پر اداسی اور لبوں پر ہمیشہ چھائی خاموشی۔ جب بھی نسرین اس گھر میں آتی، مہربانوں نے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہی نظر آتی۔ انہیں وہ کبھی بھی اتنی چالاک یا مکار نہیں لگی تھی، اس لیے سمیرا کی باتیں انہیں بالکل بے بنیاد محسوس ہوئی۔ وہ منہ میں پان رکھتے ہوئے بولی، ارے ایک رشتہ تو ہے میری نظر میں، لیکن بہن، تو میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ دراصل میری بیٹی صبا جس بنگلے میں کام کرتی ہے، وہیں سے اسے معلوم ہوا کہ وہاں کی مالکن اپنے بیٹے کے لیے کسی لڑکی کی تلاش میں ہے۔ اس کا بیٹا پہلے سے شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ بھی ہے، مگر اس کی بیوی آپریشن کے دوران دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ کئی سال گزر چکے ہیں، اب بیگم صاحبہ چاہتی ہیں کہ اس کا بیٹا دوبارہ شادی کر لے، اس لیے وہ رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ اگر تم کہو تو میں بات آگے بڑھاؤں۔ یہ سنتے ہی سمیرا بھابھی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کی شکل ہے جو اتنے بڑے بنگلے میں شادی ہو کر جائے گی؟ نہیں بھائی، ہمیں اتنا اونچا گھرانہ نہیں چاہیے، پھر وہ جہیز بھی خوب لمبا چوڑا مانگیں گے، سمیرا بھابھی نے نخوت سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ قریب کھڑی مہربانوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل خوف سے کپ کپانے لگا۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اسے کبھی اس گھر سے رخصت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
وہ خود بھی کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر کیسے بتاتی کہ وہ شادی کے قابل ہی نہیں ہے؟ خالہ نسرین اور سمیرہ بھابھی کی آوازیں کچن میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ تبھی خالہ نسرین بولی، ارے انہیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، انہیں تو بس ایک ایسی لڑکی چاہیے جو ان کے بچوں کو سنبھال سکے۔ البتہ بیگم صاحبہ یہ ضرور کہا تھا کہ لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو، تاکہ ان کا بیٹا اسے دیکھتے ہی راضی ہو جائے، اور ماشاء اللہ مہربانو تو ہے ہی اتنی خوبصورت، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ خالہ نسرین نے محبت بھری نظروں سے مہربانوں کی طرف دیکھا تھا۔ ماں باپ کو کھونے کے بعد وہ پہلے سے کہیں زیادہ خاموش اور خود پہ سمٹ گئی تھی۔ سمیرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا، اگر جہیز نہیں چاہیے تو آپ بات کر کے دیکھ لینا، کیا پتا میری جان ہی چھوٹ جائے اس سے۔ خالہ نسرین نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ان کے وہاں سے جاتے ہی مہربانو گھبرائی ہوئی سمیرہ کے پاس آ گئی۔ بھابھی، آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں، میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے جانے کتنے دنوں بعد بھابھی کے سامنے اپنی زبان کھولی تھی، مگر اس کی بات سنتے ہی سمیرہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیوں کیوں نہیں کرنی شادی؟ کہ ساری زندگی میرے سر پر سوار رہنا ہے؟ میں تو تجھے جلد سے جلد یہاں سے رخصت کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے روز میری اور کامران کی لڑائی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں تم پر بہت ظلم کرتی ہوں، اور تم بھی نہ جانے کیوں ہر وقت ایسی بھولی صورت بنا کر رکھتی ہو۔ اب شادی سے بھی انکار کر رہی ہو، جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہو، تاکہ لوگوں کو یہی لگے کہ میں تمہیں نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ سمیرہ اسے خوب ذلیل کیے جا رہی تھی، جبکہ مہربانوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گڑ گڑا کر بولی، نہیں نہیں بھابھی، میں ایسا کچھ نہیں کہتی، بس آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ میری شادی نہ کریں۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں تو شادی کے لائق ہی نہیں ہوں؟ یہ سنتے ہی سمیرہ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، اوہو، لائق نہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں اتنا انکار کر رہی ہو؟ کہیں کسی سے عاشقی مشوقی تو نہیں چلا لی؟ یا پھر ہماری غیر موجودگی میں کسی اپنے عاشق کو بلا کر کوئی ایسا کام تو نہیں کر چکی جس کے بعد اب شادی سے بچنے کے بہانے بنا رہی ہو؟ سمیرہ نے اس پر گھٹیا الزام لگانے شروع کر دیے تو اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میں کبھی آپ کی اور بھائی کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گی، لیکن میں آپ سے کسی مجبوری کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سمیرہ نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، کل رات ہی تمہارے بھائی نے کہا ہے کہ اس کا رشتہ دیکھو اور اسے 4 کپڑوں میں رخصت کرو۔ اب جو بھی معاملہ ہے یا جو بھی تمہارے ساتھ مسئلہ ہے، اپنے بھائی سے کہنا۔ سمیرہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ مہربانو تھک کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ بھائی سے تو وہ مر کر بھی یہ بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے اکیلے ہی اپنی تکلیفیں سہنا سیکھ لیا تھا، مگر یہ تکلیف ایسی تھی جسے وہ کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی اس کا بھائی کامران گھر واپس آیا، سمیرہ نے فوراً اس کے سامنے کھانا رکھا اور باتوں ہی باتوں میں رشتے کا ذکر چھیڑ دیا۔ آج اس نے کھانا بھی اپنے شوہر کی پسند کا بنایا تھا۔ وہ بولی، آج نسرین خالہ آئی تھی، ایک بہت اونچے اور امیر خاندان کا رشتہ بتا رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اگر ہماری مہربانو اس گھر میں چلی جائے تو راج کرے گی، سونے چاندی میں نہائے گی، اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ایسے رشتے تو نصیب والوں کو ملتے ہیں، اور میں تو حیران ہوں کہ ہماری مہربانوں کا نصیب بھی اتنا چمک سکتا ہے۔ مہربانو اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اچانک رک گئی، جب کامران نے بے سرسری انداز میں کہا، اچھا، اگر اتنے امیر لوگ ہیں تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سمیرہ فوراً بولی، بس ایک مسئلہ ہے، لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں، لیکن تمہاری بہن کے نخرے تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ بھلا پوچھو، آج کل کنواری لڑکیاں رشتوں کے لیے ماری ماری پھر رہی ہیں، کیا ہوا جو اس کے 2 بچے ہیں تو امیر تو ہے نا؟ مہربانو اپنے بھائی کے سامنے بول کر کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر لب کھولنے کی ہمت نہ ہوئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ بار بار یہی خیال اس کے ذہن کو مفلوج کر رہا تھا کہ لڑکا جتنا امیر ہوگا اس کے نخرے اور فرمائشیں بھی شاید اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ پھر اگر اس نے پہلی ہی رات اس کی حقیقت مکمل روشنی میں دیکھ لی تو یقیناً اسی وقت اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، کیونکہ جس حالت میں وہ تھی اسے لگتا تھا کہ کوئی بھی مرد اسے اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا۔
مگر اس کے بھائی نے اس کی ایک نہ سنی۔ جیسے ہی وہ امیر خاتون رشتے کی بات لے کر آئیں، جہیز نہ مانگنے کی لالچ میں فوراً ہاں کر دی گئی۔ وہ عورت ادھیر عمر کی تھی اور نہایت نفیس ساڑی میں ملبوس، دیکھنے سے ہی یہ خوشحال اور باوقار گھرانے کی خاتون لگ رہی تھی۔ اس نے مہربانوں کو دیکھا تو فوراً خوش ہو گئی۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہے آپ کی بہن، مجھے تو یہ رشتہ منظور ہے، میں جلد سے جلد نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کامران فوراً بول اٹھا، جی جی، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، بس سادگی سے رخصتی کرنی ہے۔ دراصل ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے زیادہ جہیز وغیرہ نہیں ہے۔ ثروت بیگم مسکرا کر بولی، مجھے بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے تو بس اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ پکا ہو گیا۔ مہربانو سمیرہ سے بار بار کہتی رہی کہ وہ شادی کے لائق نہیں، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس کی کوئی مجبوری ہے، مگر سمیرہ اس کی ہر بات کو ڈرامہ قرار دے رہی تھی، یا پھر الٹی سیدھی باتیں بنا کر کہتی کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ نکاح میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے اور رو رو کر مہربانوں نے اپنا حال خراب کر لیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ دبلی پتلی دکھائی دینے لگی تھی۔ جب اس کی ہونے والی ساس شگن کا سامان لینے آئی تو جاتے جاتے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمیرہ سے کہہ گئی تھی، لڑکی کو اپٹن وغیرہ لگاؤ، فیشل کرواؤ، میں جانتی ہوں کہ لڑکیوں کے لیے اپنا میکا چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایسے میں اس کے چہرے پر قدرتی نکھار بھی نہیں آئے گا۔ ان کے جاتے ہی سمیرہ کمرے میں آئی اور مہربانوں پر برس پڑی، یہ تم نے کیا ڈرامے بازی لگا رکھی ہے؟ مہربانوں نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا، بھابھی آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ وہ شخص شادی کی پہلی رات ہی میری حالت دیکھ کر مجھے طلاق دے دے گا تو پھر کیوں آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ سمیرہ نے غصے میں اس سے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور بولی، کیوں؟ ایسا کیا ہے تم میں کہ وہ تمہیں دیکھتے ہی طلاق دے دے گا؟ سچ سچ بتاؤ مجھے، کہیں ہماری پیٹھ پیچھے تم نے اپنا منہ کالا تو نہیں کر لیا؟ مجھے تو لگتا ہے تم کنواری نہیں رہی، تبھی تو اتنا ڈر رہی ہو کہ شوہر دیکھتے ہی تجھے طلاق دے دے گا۔ یہی بات ہے نا؟ مگر مہربانو پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بھابھی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بس کر دیں بھابھی، ایسی بیہودہ الفاظ مت بولیں۔ کاش کبھی آپ نے میری بڑی بہن بن کر مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں آپ کو سب بتا دیتی، لیکن آپ نے تو ہمیشہ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھا ہے۔ سمیرہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور سخت لہجے میں بولی، نکاح تمہارا ہو کر رہے گا، اب کوئی ڈرامے بازی مت کرنا، اور خبردار جو دوبارہ انکار کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ اس کے سسرال سے ایک نہایت بھاری مہنگا اور خوبصورت لہنگا آیا تھا، جبکہ سمیرہ نے گھر پر ہی بیوٹی پارلر والی لڑکی کو بلا کر اسے تیار کروا دیا تھا۔ دلہن بن کر مہربانوں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بھاری سنہری زیورات نے اس کے حسن کو مزید نمایاں کر دیا تھا، جسے دیکھ کر سمیرہ کے دل میں حسد کی چبھن اٹھنے لگی تھی۔ مہربانوں کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں تھا، مگر سمیرہ پھر بھی اسے دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ پہلے والی بہو کا ہی لہنگا ہے اور زیورات بھی اسی کے ہیں۔ سمیرہ کی بات سن کر مہربانوں کے چہرے کی رنگت مزید پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اس شخص کو کیسے بتائے گی کہ وہ شادی کے قابل نہیں، اس کی زندگی پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے۔ مسلسل ذہنی دباؤ نے جیسے ہی اسے اندر سے بیمار کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دلہن بن کر شاویلا پہنچ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہونے والا شوہر 2 بچوں کا باپ ہے، اسی لیے اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پہلے ہی موجود تھا۔ تبھی اس کی ساس ثروت بیگم اپنے ساتھ 2 ننھی بچیوں کو لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ مہربانو بیٹا، اس سے ملو، یہ مریم ہے اور یہ انایا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے دونوں بچوں کا تعارف کروایا۔ مہربانوں نے ان کی طرف دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ 4 اور 5 سال کی وہ دونوں گول مٹول اور خوبصورت بچیاں بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ثروت بیگم نے پیار سے ان دونوں سے کہا، آج کے بعد یہ تمہاری نئی ماما ہے، ٹھیک ہے؟ مریم نے فوراً معصومیت سے کہا، دادو یہ ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، جبکہ مہربانو بھی بے اختیار ہلکا سا مسکرا دی۔ تبھی ثروت بیگم بولی، میں ارسلان کو بھیجتی ہوں، وہ تو کسی طور شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے بچوں کی خاطر اسے منایا ہے، آخر کب تک اکیلی زندگی گزارے گا؟ ہانیہ کا غم تو جیسے اس کے دل سے جاتا ہی نہیں، وہ بھی بڑی جوانی میں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
5 سال ہو گئے اس کے انتقال کو، مگر آج بھی اس کا غم تازہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی تو بات تھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پھر انہوں نے محبت سے مہربانوں کو سمجھایا، اچھا بیٹا، ارسلان کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا۔ وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے۔ میرا بیٹا، تم بہت جلد اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ مہربانوں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دونوں بچیاں بھی اسے شرارت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی دادی کے پیچھے باہر نکل گئی، اور وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی رہ گئی۔ کمرہ بے حد بڑا اور خوبصورت تھا، مگر اسے اس وقت کچھ دیکھنے کا ہوش کہاں تھا۔ اس کے ذہن پر تو صرف ایک ہی فکر سوار تھی کہ وہ آخر ارسلان کو کیسے سمجھائے گی کہ وہ اس کے قریب نہ آئے، کیونکہ وہ ابھی اس سب کے لیے خود کو تیار نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی کچھ ایسی مجبوریاں تھیں جنہیں وہ شرم اور خوف کے باعث کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی اور پیشانی پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ ادھر دونوں بچیاں باہر جا کر اپنے باپ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ مریم نے معصومیت سے ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بابا نہیں، ماما تو بہت پیاری ہیں، بالکل کرسٹل گڑیا جیسی۔ آپ ہمارے لیے بہت اچھی نئی ماما لائے ہیں۔ کیا وہ ہمیں بالکل ماما جیسا پیار کریں گی، جیسے باقی بچوں کی ماما انہیں پیار کرتی ہیں؟ دونوں بچیاں بھاگتی ہوئی ارسلان شاہ کے پاس پہنچی اور اس کی گود میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ارسلان جو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے باری باری دونوں کے ماتھے پر شفقت سے بوسہ دیا اور بولا، ہاں میری گڑیا، اگر تمہاری دادو اس لڑکی کو یہاں لے کر آئی ہیں تو یقیناً تم لوگوں کی خاطر ہی لائی ہیں۔ اگر اس نے ذرا سی بھی تم لوگوں کے ساتھ اونچ نیچ کرنے کی کوشش کی تو بابا ہے نا، اسے ایسی سزا دیں گے کہ وہ مرتے دم تک یاد رکھے گی۔ سروت بیگم نے جب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ دھمکی سنی تو بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ دونوں بچیوں کو کمرے میں بھیجنے کے بعد وہ سیدھا ارسلان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور بولی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بچیوں کے ساتھ اتنی اچھی لڑکی ہے وہ، تم بھی اسے دیکھو گے تو اس کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ مگر ارسلان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں جس کا دیوانہ تھا وہ دنیا سے جا چکی ہے، اور اب مجھے کسی اور کی دیوانگی میں خود کو توڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ اور کس سے پوچھ کر آپ نے میرا کمرہ سجایا ہے؟ بہتر ہے اس لڑکی کو بچیوں کے ساتھ انہی کے کمرے میں رکھا جائے۔ سروت بیگم نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں دوبارہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تم بھی جانتے ہو کہ بھری جوانی میں تم ایک بڑے صدمے سے گزر چکے ہو، لیکن اس کے باوجود ایک ماں ہونے کے ناطے میری خواہش ہے کہ تم اپنی زندگی دوبارہ آباد کرو۔ مجھے اپنا وارث چاہیے۔ یہ 2 بیٹیاں تو ہیں تمہاری، لیکن میں تمہارے بیٹے کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سروت بیگم اٹھ کھڑی ہوں، ارسلان کا ہاتھ تھاما اور اسے بھی کھڑا کر دیا۔ ارسلان بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا جب وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، چلو میرے ساتھ کمرے میں جاؤ، اور خبردار جو اس معصوم بچی کو کسی بھی طرح کے سخت الفاظ کہہ کر ڈرانے کی کوشش کی، اگر مجھے تمہاری طرف سے کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع ملا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارسلان ایک بار پھر اپنی ماں کے سامنے بے بس ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا۔ مہربانوں کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ گھٹنوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ارسلان اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ایک خوبصورت گولڈ نیکلس اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ امید ہے آپ میرے بچوں کی ذمہ داریاں بہت اچھی طرح نبھائیں گی۔ آپ کپڑے تبدیل کر لیں، میں بھی کافی تھکا ہوا ہوں۔ اس نے جیسے محض تکلف نبھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ مہربانو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو ارسلان جاگ رہا تھا، شاید وہ اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے پر آ کر بیٹھ گئی، مگر اچانک ارسلان اس کے قریب ہوا تو وہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹ گئی اور بے ترتیب سانسوں کے ساتھ بولی، آپ پلیز میرے قریب مت آئیے گا، میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، میں تو اس شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ ارسلان نے حیرت سے اسے دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، اگر زبردستی کی گئی تھی تو پھر نکاح نامے پر دستخط کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی تمہیں گن پوائنٹ پر تو دستخط کروانے نہیں لے کر گیا تھا۔ اور ایکسکیوز می، میں بھی تمہارے قریب آنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا، میں تو صرف یہ تکیہ اٹھا رہا تھا، لیکن اچھا ہوا کہ اسی بہانے تمہاری اصلیت پہلی ہی رات میرے سامنے آ گئی۔ شاید تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے بھائی اور بھابھی نے مکمل رضامندی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں 2 بچوں کا باپ ہوں تمہارا نکاح مجھ سے کیا ہے،
اور یاد رکھنا، ارسلان شاہ کسی بھی قسم کا دھوکہ برداشت نہیں کرتا۔ وہ ایک دم غصے سے بھر گیا تھا اور مہربانوں کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ جلدی سے صفائی دینے لگی۔ جو بات اس کی بھابھی سمجھ رہی تھی وہی ارسلان شاہ بھی سمجھ چکا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جسے بھی اپنی یہ بات بتائے گی وہ اسے غلط کردار کا ہی سمجھے گا۔ ارسلان نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کیا بات ہے؟ اگر میرے اندر ایسی کوئی خواہش یا طلب ہوتی تو مجھے منع کر دیتی۔ حالانکہ میں تمہیں یہاں صرف اپنے بچوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ مجھے کوئی شوق نہیں کہ تمہارے ساتھ سہاگ رات مناؤں، لیکن اگر تم اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھی تو پھر تم میرے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھو گی، بلکہ ان کی سوتیلی ماں بن کر ان پر ظلم کرو گی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں تمہیں مزید اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ یہ سن کر مہربانو خوف سے مزید زرد پڑ گئی تھی۔ نہیں نہیں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری کچھ اور مجبوری ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ کو منع کیا تھا، لیکن پلیز مجھے گھر سے مت نکالیں۔ میں کبھی بھی آپ کے بچوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گی۔ میں تو خود ایک یتیم لڑکی ہوں جو اپنے بھائی اور بھابھی کے در پر پل کر بڑی ہوئی ہوں۔ میں بھلا کسی یتیم بچے پر کیسے ظلم کر سکتی ہوں؟ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارسلان نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، اچھا تو پھر تم نے مجھے اپنے قریب آنے سے منع کیوں کیا؟ پھر یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ مہربانوں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے ایک اندرونی مسئلہ ہے، اسی لیے میں آپ کو منع کر رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میرا کردار بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بیچاری معصومیت سے اپنی صفائیاں دیتی رہی۔ ارسلان شاہ نے کچھ دیر اسے غصے سے دیکھا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے تو صبح اس بارے میں بات ہوگی۔ میں بھی شدید تھکا ہوا ہوں۔ موم کے ان چونچلوں نے مجھے ذہنی طور پر بہت تھکا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا، مگر مہربانوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اگلی صبح کیا ہوگا۔ کیا ارسلان اسے ان الزامات کے ساتھ گھر سے نکال دے گا؟ اگر وہ اسے منع نہ کرتی تو شاید فطری خواہش اسے اس کے قریب آنے پر مجبور کر دیتی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی۔ پریشانی نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہ لینے دیا، مگر اس دوران وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ ارسلان نے اس سے نکاح صرف اپنے بچوں کی خاطر کیا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سروت بیگم نے ارسلان کو دیکھا تو چونک اٹھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرہ غیر معمولی سنجیدگی لیے ہوئے تھا، جیسے پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہو۔ مہربانو ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، اس لیے انہوں نے ملازمہ کو اسے بلانے کے لیے بھیج دیا، جبکہ دونوں بچیاں بھی سو رہی تھیں۔ سروت بیگم نے سرسری انداز میں ارسلان سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ آج تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے اور تم آفس جا رہے ہو؟ یہ سنتے ہی ارسلان نے غصے میں ہاتھ میں پکڑی بریڈ پلیٹ پر پٹک دی اور بولا، یہ میری دوسری شادی ہے موم، آپ کیوں بھول جاتی ہیں؟ اور یہ شادی بھی آپ نے زبردستی کروائی ہے۔ نہ جانے وہ لڑکی کیسی ہے، کس ماحول سے آئی ہے، یہ جانے بغیر ہی آپ نے جلد بازی میں میرا نکاح اس سے کر دیا۔ یہ سن کر سروت بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ ارسلان غصے سے بولا، مجھے اس لڑکی کا کردار بھی ٹھیک نہیں لگتا، عجیب بہانے بناتی ہے۔ مجھے تو ویسے بھی اس کے ساتھ کوئی سہاگرات منانے کا شوق نہیں تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر ڈرامے کرنے لگی کہ میرے قریب مت آؤ۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میرا نکاح زبردستی کیا گیا ہے۔ وہ غصے میں اپنی ماں کو سب کچھ بتا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ پیچھے سے آتی ہوئی مہربانوں اس کی ایک ایک بات سن چکی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ وہ پلٹ کر پیچھے کھڑی ہونے کی وجہ سے سروت بیگم کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی، مگر جب اسے احساس ہوا کہ ارسلان اپنی ماں کے سامنے اسے بد کردار سمجھ رہا ہے اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، تو اس کی آنکھیں بے اختیار آنسوں سے بھر گئی تھی۔ اس کے باوجود اب اسے ناشتے کی میز پر جانا تھا۔ ہلکے بلو رنگ کے سوٹ میں ملبوس اس کا چاندی سا سراپا دمک رہا تھا، مگر دل اندر سے بالکل بجھ چکا تھا۔ ارسلان کی باتیں سن کر سروت بیگم کچھ دیر کے لیے جیسے بولنے کی قابل ہی نہ رہی تھی اور خاموشی سے ناشتہ کرتی رہیں۔ پھر جیسے ہی ان کی نظر مہربانوں پر پڑی، وہ چونک کر اٹھی اور مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی، ارے آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کرو، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے لہجے میں نرمی محسوس کر کے ارسلان نے غصے میں اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید
سروت بیگم ابھی اسی وقت اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکال دیں گی، مگر ان کے نرم رویے نے اسے مزید الجھا دیا۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کر آفس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سروت بیگم مہربانوں کے پاس آئی اور محبت سے کہنے لگی، بیٹا، اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم نے ہی دونوں بچوں کو سنبھالنا ہے۔ مریم اور عنایا دونوں اسکول بھی جاتی ہیں، اسی لیے اب تم ہی انہیں تیار کر کے اسکول بھیجا کرنا۔ مہربانو خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتی رہی۔ سروت بیگم کو اپنے بیٹے کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں یہ معصوم صورت لڑکی کسی بھی طرح بد کردار نہیں لگ رہی تھی۔ جب شام کو ارسلان آفس سے واپس لوٹا تو اس نے مریم اور عنایا کو مہربانوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل کا غصہ کچھ مدھم پڑ گیا۔ دونوں بچیاں اپنی نئی ماں کو پا کر بے حد خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ ماں کا وجود بچوں کی زندگی میں کس قدر خوبصورت احساس ہوتا ہے، یہ سوچ کر نہ جانے کیوں ارسلان کے دل میں ایک عجیب سی اداسی اتر آئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے گزشتہ رات کی بات یاد آ گئی تھی اور غصے کی ایک نئی لہر اس کے اندر دوڑ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی انا پھر سے جاگ اٹھی۔ اس نے ملازمہ کو بھیج کر فوراً مہربانوں کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ وہ ڈرتی اور کانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو ارسلان نے دروازہ بند کیا اور سخت لہجے میں بولا، میں نے تمہیں سوچنے کا پورا موقع دیا تھا، اب بتاؤ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا تم اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہو یا اپنے اس نام نہاد مسئلے کا بہانہ بنا کر مجھے اور میرے بچوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہو؟ مہربانو خوف کے مارے پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی اور اس کی آنکھوں سے بے درپے آنسو بہنے لگے۔ وہ ارسلان کے غصے سے بے حد خوف زدہ تھی۔ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، میں آپ سے کوئی بہانہ نہیں بنا رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں شادی کے لائق نہیں تھی۔ مطلب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دراصل مجھے ایک انفیکشن ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارسلان حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ انفیکشن؟ کیسا انفیکشن؟ یہ تو بیماریاں شادی کے بعد ہوتی ہیں نا؟ شادی سے پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور تم نے کسی کے ساتھ مل کر کوئی گل گلایا ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی مہربانوں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے بھی بالکل میری بھابھی کی طرح مجھ پر یہی گندے الزام لگا دیے۔ آخر میں کس کے سامنے جا کر اپنی تکلیف بیان کروں؟ اس دنیا میں کوئی بھی تو میرا اپنا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر ارسلان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر قدرے سنجیدہ لہجے میں بولا، جب تک تم مجھے پوری تفصیل نہیں بتاؤ گی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ بہتر ہے تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے، ورنہ مجھے یوں ہی شک رہے گا کہ شاید تم اپنی کسی بدنامی کے داغ کو چھپانے کے لیے یہ سب ڈرامہ کر رہی ہو۔ مہربانوں نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ وہ کم عمر و بے حد خوبصورت تھی اور ارسلان نے دل ہی دل میں یہ بات تسلیم کی تھی کہ لڑکی بلا شبہ کسی بھی انسان کے خوابوں کا حصہ بن سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نزاکت اور معصومیت تھی، لیکن اس کی باتیں بھی معمولی نہیں تھی۔ اس لیے ارسلان ہر حال میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ مہربانوں پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اسے اپنی سچائی کیسے بتائے۔ بہت دیر تک ہمت جمع کرنے کے بعد بالآخر اس نے لب کھولے اور اسے اپنی ماضی کی ایک یاد سنائی۔ بھابھی، تھوڑے پیسے مل جائیں گے؟ دراصل مجھے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لینی ہیں۔ وہ مکمل پردے میں کالج جانے کے لیے تیار ہو کر سمیرا بھابھی کے سامنے کھڑی تھی اور ہچکچاتے ہوئے ان سے کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ تبھی سمیرا بھابھی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ تمہیں ہر دوسرے دن پیسوں کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے؟ تمہیں کالج پڑھا رہے ہیں، اسکول تک پڑھایا ہے کہ یہ کام احسان ہے؟ ہر دوسرے دن پیسے مانگنے کے لیے آ کھڑی ہوتی ہو۔ مہربانوں نے فوراً صفائی پیش کی، بھابھی میں بلا وجہ پیسے نہیں مانگ رہی، مجھے واقعی ضرورت ہے، اس لیے وہ کیسے بتاتی کہ اسے اپنی چند ضروری چیزیں خریدنی تھی جو کب کی ختم ہو چکی تھی اور ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھی۔ مگر سمیرا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جھڑک دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے فضول خرچیاں کرنے کی، اور کالج پڑھنے کا تو تمہیں بڑا شوق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم واقعی پڑھنے جاتی ہو، یقیناً وقت گزارنے اور گھر کے کام سے جان چھڑانے کے لیے جاتی ہو۔ ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جیسے آزمائشوں نے اس کی زندگی کا راستہ ہی دیکھ لیا تھا۔ وہ پائی پائی کے لیے
اپنے بھائی اور بھابھی کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی، اور اپنی معمولی سی ضرورت کے لیے بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ اس دن بھی وہ خاموشی سے کالج چلی گئی، مگر وہاں پہنچ کر اس کا دل کسی کام میں نہ لگا۔ چنانچہ اس نے ایک بھی پیریڈ اٹینڈ نہیں کیا، پیٹ میں بھی ہلکا سا درد ہو رہا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر ایک درخت کے نیچے بیٹھی رہی۔ جیسے ہی چھٹی کا وقت قریب آیا، وہ اٹھ کر اپنی کلاس کی لڑکیوں کے پاس چلی گئی، مگر اچانک سب لڑکیاں اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ مہربانو پریشان ہو کر بولی، کیا ہوا؟ تم سب مجھے دیکھ کر ہنس کیوں رہی ہو؟ آمنہ نے دوسری لڑکیوں کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ارے پیچھے تو دیکھو ذرا، مہربانوں کے پیچھے کیا لگا ہوا ہے؟ یہ سنتے ہی باقی لڑکیاں بھی ہنسنے لگی اور مہربانوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی قمیص پر لگا سرخ دھبا اس کے لیے جیسے شرمندگی کا پہاڑ بن گیا تھا۔ وہ ایک دم خفیف ہو کر رہ گئی تھی۔ شکر تھا کہ وہ گھر سے عبایا پہن کر آئی تھی، ورنہ نہ جانے آج اسے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ لڑکیاں اسے مذاق اڑاتی رہیں اور وہ آنسو بہاتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ تبھی سمیرا بھابھی کی کرخت آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور میڈم صاحبہ کالج سے واپس آ گئی ہو تو برتن بھی دھو لو، صبح سے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ مہربانو آنسو صاف کرتی ہوئی خاموشی سے کچن میں آ گئی، مگر اسی لمحے اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ آئندہ کالج نہیں جائے گی۔ اس کی پڑھائی بس یہی تک کافی ہے۔ اسے لگنے لگا تھا کہ جن بچیوں کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو، جو یتیم ہو، شاید انہیں اپنی خواہش کے مطابق پڑھنے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد کامران بھائی نے ناشتے کی میز پر اس سے پوچھا، تم نے کالج جانا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ خاموش ہو گئی، بھلا کیا جواب دیتی؟ اس کی معمولی ضروریات بھی یہ دونوں میاں بیوی پوری نہیں کر پاتے تھے۔ اسے ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا اور جواب میں چند روپے تک مشکل سے ملتے۔ آخر کار اس نے کامران کے سامنے بس اتنا ہی کہا کہ اب اس کا پڑھائی کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ یوں وہ بھائی اور بھابھی کے گھر میں ایک گھٹن زدہ زندگی گزارنے لگی۔ گھر کے اتنے کام کرنے کے باوجود سمیرا بھابھی کا ناک منہ چڑھانا ختم نہیں ہوتا تھا۔ مہربانوں کو وہ 2 دن بھی یاد آ گیا جب کالج کے زمانے میں اس کی تکلیف کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک روز شدید درد کے باعث وہ کچن میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، جبکہ سمیرا بھابھی نے اسے سنبھالنے کی بجائے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا اور چیخ کر بولی، یہ سب کام سے جی چڑانے کے ڈرامے ہیں، جلدی اٹھو اور کپڑے دھو۔ مہربانوں کا پورا وجود بخار سے تپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر وہ سردی میں بھی لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کپڑے دھونے پر مجبور ہوگی، کیونکہ اسے خوف تھا کہ اگر کامران گھر آ گیا تو سمیرا الٹا اسی پر الزام لگا دے گی کہ وہ سارا دن سوتی رہتی اور کام نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ کامران نے بھی اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا، تمہاری طبیعت خراب لگ رہی ہے؟ مگر سمیرا نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا، بس نخرے دکھا رہی ہے، آج کل کی لڑکیاں کام کرنا ہی نہیں چاہتی۔ مہربانو ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکا گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ دل ہی دل میں وہ صرف یہی سوچتی تھی کہ کاش اس کے ماں باپ آج زندہ ہوتے تو اسے اس گھٹن زدہ ماحول میں یوں بے بس ہو کر ہر ظلم نہ سہنا پڑتا۔ جب بھی گھر میں کوئی خوشی کا موقع آتا یا کوئی مہمان آتا تو سمیرا اسے پرانے اور پابند لگے کپڑے پہننے پر مجبور کر دیتی، تاکہ کوئی اسے دیکھ کر پسند نہ کر لے اور اسے اس کی رخصتی کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے۔ مہربانوں اکثر رات کو سب کے سو جانے کے بعد چارپائی پر لیٹ کر اپنے ماں باپ کو یاد کرتی اور دل ہی دل میں رب سے دعا مانگتی کہ اسے اس عذاب سے نجات مل جائے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ سسرال پہنچنے کے بعد بھی اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک اور بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اسی گھٹن زدہ ماحول اور پرانے غیر موضوع کپڑوں کے مسلسل استعمال کے بعد اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بار جب خالہ نسرین ان کے گھر آئی تھی تو انہوں نے مہربانوں کے زرد چہرے اور آنکھوں میں پھیلے خوف کو دیکھ کر سمیرا سے پوچھا، سمیرا تمہاری نند اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ کیا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی؟ سمیرا نے فوراً طنزیہ انداز میں جواب دیا، ارے خالہ اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، مفت کی روٹی کھاتی ہے اور کام کرتے ہوئے اس کی جان نکلتی ہے، ہر وقت یہ سہمے ہوئے ڈرامے کرتی رہتی ہے تاکہ کامران مجھ سے لڑے۔ مہربانو خاموشی سے چائے کی ٹرے سجا کر لائی اور ایک طرف کھڑی ہوگی، مگر اس کے دل میں اٹھنے والی درد کی لہروں کا اندازہ وہاں موجود کسی شخص کو نہیں تھا۔ سمیرا نے ہمیشہ اس کے ساتھ گھر کے فرد کی طرح نہیں
بلکہ ایک نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کیا تھا۔ ایک دن جب مہربانو شدید تکلیف کے باعث اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھی، تو اس نے بڑی ہمت کر کے کامران سے کہا، بھائی مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی کہ سمیرا کمرے سے نکل آئی اور غصے سے بولنے لگی، تم اپنے بھائی پر بوجھ بننا چاہتی ہو؟ ڈاکٹروں کی فیسیں کون بھرے گا؟ کامران بھی بیوی کے دباؤ میں آ کر مہربانوں سے کہنے لگا، گھر میں کوئی گولی پڑی ہے تو وہ کھا لو، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس دن مہربانوں کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس کا اپنا سگا بھائی اس کے درد کو سمجھنے اور اس کے کھڑے ہونے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد اس نے کبھی کسی سے علاج کی فرمائش نہیں کی اور اپنی تکلیف کو خاموشی سے اپنے اندر ہی سہتی رہی۔ کالج کے فنکشنز میں دوسری لڑکیاں خوبصورت اور نئے سوٹ پہن کر آتی تھی، مگر مہربانوں کے پاس پہننے کے لیے مناسب کپڑے تک نہیں تھے۔ وہ اکثر ایک کونے میں خاموش بیٹھی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ اس کے پاس صرف دو سوٹ تھے جنہیں وہ بار بار دھو کر پہنتی تھی، اور جب وہ بھی پرانے ہو کر گھس گئے تو سمیرا نے اسے اپنے پرانے اترن دے دیے۔ وہ کپڑے پہن کر مہربانوں خود کو دنیا کی سب سے بے بس اور لاچار لڑکی محسوس کرتی۔ ایک مرتبہ اس کی سہیلی آمنہ نے اس کے گھر سے آنے کی خواہش ظاہر کی، تو مہربانوں نے خوف کے باعث اسے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر سمیرا نے اس کی کسی سہیلی کو دیکھ لیا تو وہ سب کے سامنے اسے ذلیل کرے گی اور نہ جانے کیسے کیسے الزام لگا دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ بالآخر مہربانوں نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا، تاکہ نہ اسے کسی سہیلی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے اور نہ ہی روز روز کی ذلت سہنی پڑے گی۔ اس کے کالج چھوڑنے پر سمیرا بہت خوش ہوئی، کیونکہ پہلے صبح اسے مہربانوں کے کالج جانے کے بعد گھر کے وہ کام خود کرنے پڑتے تھے جو اب اسے نہیں کرنے پڑتے تھے۔ یہ اس نے آہستہ آہستہ گھر کی تقریباً ساری ذمہ داریاں مہربانوں کے کندھے پر ڈال دیں۔ ایک طرف اس کی طبیعت پہلے ہی خراب رہنے لگی تھی، اوپر سے اس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ پچھلی بار تو اس نے جیسے تیسے وقت گزار لیا تھا۔ جو پرانے کپڑے اس کے پاس تھے انہیں کسی نہ کسی طرح استعمال کر لیا تھا، مگر اس بار جب اس کے مخصوص ایام شروع ہوئے تو اس کے پاس وہ کپڑے بھی باقی نہیں رہے تھے۔ اتفاق سے اس روز سمیرا اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ مہربانوں نے آج تک اپنے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ شدید مجبوری میں تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید اپنی ضرورت کی کوئی چیز اسے بھابھی کی الماری سے مل جائے، اسی لیے وہ ڈرتے ڈرتے چپکے سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ الماری کھولی اور کپڑوں کی تہوں میں اپنی ضرورت کی چیزیں تلاش کرنے لگی۔ ایک طرف کپڑوں کے نیچے اسے اپنی ضرورت کی چیز مل چکی تھی، جسے دیکھ کر مہربانوں کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جیسے ہی اسے نکالنے لگی، اچانک دھڑام سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ گھبرا کر وہ فوراً الماری سے پیچھے ہٹ گئی، مگر تب تک سمیرا کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ زور سے اپنا ہاتھ سر پر مارتے ہوئے چیخنے لگی، ہائے اللہ! میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ میری غیر موجودگی میں میری الماری سے چوری کر رہی تھی، تیری اتنی جرت! تبھی میں کہوں میرے پرس سے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ کبھی 500 تو کبھی 1000، ہر ہفتے یوں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ میرے جانے کے بعد تو میرے کمرے کی تلاشی لیتی رہتی ہے۔ غصے میں وہ آگے بڑھی اور مہربانوں کو بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ الماری کے کچھ کپڑے ادھر ادھر ہوئے پڑے تھے اور قریب ہی سیف لا کر بھی موجود تھا، جس کی طرف مہربانوں نے دھیان تک نہیں دیا تھا، مگر سمیرا نے فوراً یہ نتیجہ نکال لیا کہ وہ زیورات اور رقم چرانے آئی ہے۔ غصے میں اس نے ایک زوردار تھپڑ مہربانوں کے منہ پر دے مارا۔ مہربانوں روتے ہوئے بولی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بات تو سن لیں، میرا ضروری سامان ختم ہو گیا تھا، اسی لیے میں صرف وہی لینے کے لیے یہاں آئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ مگر سمیرا نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئی اور کامران کے سامنے لا کر تقریباً اس کے قدموں میں گرا دیا، پھر چیخ کر بولی، سنبھالو اپنی بہن کو۔ تمہیں معلوم بھی ہے یہ کیا کر رہی تھی؟ اتنی بے حیا ہے کہ میرے کمرے سے پیسے چوری کر رہی تھی۔ وہ 5000 جو کچھ عرصہ پہلے غائب ہوئے تھے نا، وہ اسی نے لیے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ سمیرا خود بھی اپنے شوہر کے بٹوے سے اکثر پیسے نکال لیا کرتی تھی، کبھی ان سے مہنگے سوٹ خریدتی اور کبھی اپنی ماں کے گھر بھجوا دیتی، مگر آج اپنے تمام کرتوتوں کا الزام اس نے مہربانوں کے سر ڈال دیا تھا۔ کامران بھی اس کی باتوں میں آ کر اپنی بہن کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔
مہربانو کسی طرح وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور روتے ہوئے اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ اس کے کپڑے بھی بری طرح خراب ہو چکے تھے اور وہ دل ہی دل میں صرف اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس وقت اس کے بھائی کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ کافی دیر تک روتے ہوئے وہ اپنی کپڑوں کی الماری ٹٹولتی رہی۔ آخر اسے ایک بہت پرانا اور بوسیدہ سا کپڑا ملا جو دیکھنے سے ہی گندا محسوس ہو رہا تھا اور عموماً صفائی کے کام آتا تھا۔ مجبوری میں اس نے اسی کپڑے کو استعمال کیا، مگر کچھ ہی دیر بعد اس کی تکلیف مزید بڑھ گئی۔ شدید جلن اور ریشز نے اسے بے حال کر دیا، یہاں تک کہ اس کے لیے چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ وہ شدید اذیت میں مبتلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں اور رونے کی آواز سن کر سمیرا دوبارہ کمرے میں آ گئی اور جھنجھلا کر بولی، کون سا قہر ٹوٹ پڑا ہے تم پر کہ رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ مہربانوں نے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور بڑی مشکل سے اپنی حالت کے بارے میں اسے بتایا۔ بھابھی پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، میری حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ سبحانہ نے جب اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو وہ بھی گھبرا گئی کہ کہیں معاملہ زیادہ سنگین نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے جلدی سے 500 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، جا رکشہ کر کے خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی جا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ تیرے ساتھ بیٹھ کر ڈاکٹر کے چکر لگاتی رہوں۔ مہربانوں خاموشی سے وہ پیسے لے کر جیسے تیسے خود ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر نے جب اس کا معائنہ کیا تو اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی اور افسوس سے کہنے لگی، تم شکل و صورت سے تو کسی اچھے خاصے گھرانے کی لگتی ہو، پھر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اتنی کم عمر لڑکی سے تو کم از کم صفائی اور صحت کے معاملے میں ایسی لاپرواہی کی توقع نہیں تھی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی مہربانوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر نے کندرے سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو مجھے تمہارے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ انفیکشن کافی بڑھ چکا ہے، اس لیے مکمل رپورٹ کے بغیر میں تمہیں مناسب علاج نہیں دے سکتی۔ پہلے ٹیسٹ کرواؤ، پھر ہی میں تمہیں دوائی دروا تجویز کر دوں گی، کیونکہ اگر انفیکشن اسی طرح بڑھتا رہا تو پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی۔ یہ سن کر مہربانوں کے دل میں خوف اتر آیا۔ ڈاکٹر نے جو ٹیسٹ تجویز کیے تھے وہ اس کی استطاعت سے کہیں زیادہ مہنگے تھے۔ ایک ٹیسٹ 6,000 کا تھا اور دوسرا 8,000 کا۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ سمیرا کے دیے ہوئے 500 روپے میں ڈاکٹر نے اسے وقتی طور پر کچھ دوائیں اور مرہم دے دی تھی، مگر ان سے بھی اسے خاطر خواہ آرام نہیں آیا۔ وقت کے ساتھ اس کے مخصوص ایام کے وہ تکلیف دہ دن تو گزر گئے، مگر ڈاکٹر کی باتیں اس کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی اور وہ اپنی بیماری کے انجام سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ آج بھی وہ اسی پرانی تکلیف اور خوف کے بوجھ کے ساتھ ارسلان شاہ کے سامنے بیٹھی تھی اور شرم کے مارے اس کی طرف نظریں اٹھانے سے قاصر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کن الفاظ میں اسے اپنی حقیقت بتائے اور کیسے اپنی مجبوری سمجھائے۔ دوسری طرف ارسلان اس کی خاموشی کو اپنے انداز میں معنی پہنا چکا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے یا پھر کسی اور کے ساتھ کوئی ایسے تعلق قائم کر چکی ہے جسے وہ اس سے چھپانا چاہتی ہے، اس لیے اس کے قریب آنے سے گھبرا رہی ہے۔ اگرچہ ارسلان کو خود بھی اس لڑکی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور وہ اس شادی کو صرف اپنی بیٹیوں کی خاطر قبول کر رہا تھا، لیکن وہ شاہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی زندگی میں ایسی لڑکی کو کسی صورت قبول کرنا نہیں چاہتا تھا جس کے کردار پر اسے شک ہو، اور وہ اپنی زندگی کے لیے ایک باوقار، شریف اور وفادار شریک حیات چاہتا تھا۔ مگر اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی ماں نے اس کے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا ہے۔ انہی سوچوں میں گم مہربانوں کو دیکھتے ہوئے ارسلان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور ہلکا سا جھنجھوڑتے ہوئے اسے اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر نکالا، پھر سخت لہجے میں کہنے لگا، مجھے صاف صاف بتاؤ مہربانو، میں تم سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ تمہاری اس خاموشی سے میرا شک یقین میں بدل رہا ہے۔ ارسلان کی کڑکتی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ مہربانو خوف سے کانپ اٹھی، مگر آج اپنے اوپر لگے اس ناپاک الزام کو مٹانا اس کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کی، اپنی سسکیوں کو قابو کیا اور جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ شرم و حیا سے سرخ پڑے چہرے پر آنسو لیے ڈاکٹر کے کہے ہوئے الفاظ بھابھی کے ظلم اور اپنی تکلیف دہ بیماری سے جڑی تمام تلخ حقیقت ارسلان کے سامنے بیان کر دی۔ اس کی بات ختم ہوئی تو کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ غصے سے بھرا ارسلان شاہ جیسے پتھر کا بت بن کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مہربانوں کی معصومیت، بے بسی اور اس پر گزرنے والے مظالم کی پوری تصویر گھوم گئی تھی۔
جس لڑکی کو وہ بد کردار سمجھ رہا تھا وہ دراصل اپنے ہی اپنوں کے ہاتھوں ذلت اور اذیت سہنے والی ایک بے گناہ لڑکی تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی اس کا دل ندامت سے بھر گیا۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا، اس کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو مہربانو، میں نے حقیقت جانے بغیر تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اس کا نرم لہجہ سن کر مہربانوں نے حیرت سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارسلان نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، کل ہی ہم شہر کی بہترین لیڈی ڈاکٹر گائناکولوجسٹ کے پاس جائیں گے، تمہارا مکمل علاج کروائیں گے، میں تمہیں اس تکلیف سے آزاد کرواؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگلی صبح ارسلان مہربانوں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد ضروری ٹیسٹ کروائے اور دوائیاں تجویز کرتے ہوئے ارسلان کو تسلی دی۔ انفیکشن کافی پرانا اور شدید تھا، لیکن خوش قسمتی سے ابھی ایسی حالت میں ہے کہ مناسب علاج سے مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ چند ہفتوں کی دواؤں، مناسب دیکھ بھال اور صفائی کے اصولوں پر عمل کرنے سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ارسلان کے ساتھ ساتھ مہربانوں کی جان میں بھی جان آئی۔ واپسی کے پورے راستے ارسلان خاموش رہا، جبکہ مہربانوں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر سہمی ہوئی بیٹھی تھی، مگر آج اس کے دل میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت اور احتیاطی تدابیر ارسلان کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے سروت بیگم کو تسلی دی، پھر مہربانوں کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے بٹھاتے ہوئے ارسلان نے سنجیدگی مگر نرم لہجے میں کہا، آج کے بعد تم اپنے دل سے یہ خوف نکال دو کہ تم اس گھر میں اکیلی ہو۔ ڈاکٹر نے جو ادویات لکھی ہیں وہ وقت پر ملیں گی اور تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارسلان کے بدلے ہوئے رویے پر مہربانوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ شخص جس کی آواز سے کبھی اس کا دل دہل جاتا تھا، آج اسی کے لہجے میں اس قدر فکر اور تحفظ تھا۔ اگلے 2 ہفتوں تک ارسلان نے اس کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ وقت پر اس کی دوائیں دیتا، کھانے پینے کا خیال رکھتا اور ڈاکٹر کی تمام ہدایات پر عمل کرواتا۔ مسلسل توجہ، احترام اور دیکھ بھال نے رفتہ رفتہ مہربانوں سے دل کا ارسلان کا خوف مٹا دیا اور اس کی جگہ ایک نئی محبت نے لے لی، جبکہ ارسلان بھی اس معصوم اور مظلوم لڑکی کی سادگی اور خلوص کا اسیر ہو چکا تھا۔ 3 ہفتے بعد دوبارہ معائنے میں ڈاکٹر نے بتایا کہ مہربانوں اب بالکل صحت مند ہے اور انفیکشن کا کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ یہ خبر سن کر دونوں کے دل میں خوشی بھر گئی تھی۔ ارسلان نے اطمینان کا سانس لیا اور مہربانوں کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ مہربانوں کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو مہربانو، ارسلان نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے مدھم اور گہری آواز میں کہا۔ اس کی قربت سے مہربانوں کے رخسار حیا سے سرخ ہو گئے۔ ارسلان اس نے پہلی بار جھجک اور اپنائیت سے اس کا نام پکارا اور شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کمرے میں پھیلی مدھم سرخ روشنی، دونوں کے درمیان موجود محبت اور برسوں سے دبی ہوئی جذباتی کیفیت نے اس لمحے کو یادگار بنا دیا۔ 3 سال کی دوری، دل میں چھپی تشنگی اور گزشتہ چند ہفتوں میں پروان چڑھنے والی محبت جیسے ایک لمحے میں سمٹ کے آ گئی ہو۔ ارسلان نے اس کے جذبات اور حدود کا احترام کرتے ہوئے اس کے قریب رہ کر اپنی محبت کا اظہار کیا، اور یوں دونوں نے اپنی نئی زندگی کا ایک حسین باب شروع کیا۔ اس کے بعد بھی ارسلان نے مہربانوں کی صحت اور آرام کا خاص خیال رکھا۔ وہ اپنی نگرانی میں اسے وقت پر دعائیں دیتا، اس کی خوراک کا خاص خیال رکھتا اور اسے ہر ممکن آسائش فراہم کرتا۔ چند ہی ہفتوں میں نہ صرف مہربانوں کا انفیکشن مکمل طور پر ختم ہو گیا، بلکہ اس کے زرد پڑتے چہرے پر بھی صحت اور شادابی لوٹ آئی تھی۔ اس دوران مہربانوں نے مریم اور عنایا کو سگی ماں سے بڑھ کر محبت دی۔ دونوں بچیاں اس سے اس قدر مانوس ہو گئیں کہ ایک پل بھی اس کے بغیر رہنا پسند نہ کرتیں۔ ارسلان جب روزانہ اپنی بیٹیوں کو مہربانوں کی گود میں ہنستے مسکراتے دیکھتا تو اس کے دل میں اس کے لیے احترام اور محبت مزید گہری ہو جاتی۔ مہربانوں کی سچائی، حیا، خلوص اور معصوم طبیعت نے آہستہ آہستہ ارسلان کے دل پر ہانیہ کی یاد کے برسوں پرانے زخم بھی بھر دیے تھے۔ دوسری طرف جب سمیرہ اور کامران کو معلوم ہوا کہ ارسلان نے مہربانوں کا بہترین علاج کروانے کے بعد اسے اپنی زندگی کی ملکہ بنا لیا ہے، تو سمیرہ حسد کی آگ میں جلنے لگی، مگر ارسلان نے مہربانوں کو کیے گئے مظالم کو نظر انداز نہ کیا اور کامران کو دی جانے والی تمام مالی امداد بند کروا دی گئی۔ یوں سمیرہ اور کامران اپنے ہی کیے کا خمیازہ بھگتنے لگے اور حالات نے انہیں اسی جال میں الجھا دیا۔
جو انہوں نے دوسروں کے لیے بچھایا تھا۔ چند ماہ بعد سروت بیگم کے بنگلے میں ایک بار پھر خوشیوں کے چراغ روشن ہو گئے۔ جب مہربانوں نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا، سروت بیگم نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا، جبکہ ارسلان نے مہربانوں کا ہاتھ تھام کر محبت سے اس کی پیشانی کو چوما اور دھیمی آواز میں کہا، تم صرف میری بیوی نہیں ہو، بلکہ میری اور میرے بچوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو۔ مہربانوں نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، جس نے اسے آزمائش اور اندھیروں سے نکال کر محبت، عزت اور خوشیوں سے بھری ایک ایسی صبح عطا کی تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔